بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ جو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا نہیں ہے۔ پہلا طبقہ جو ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی ان کے اوپر مصائب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، آخرت میں ان کے لیے دائمی طور پہ کامیابی ہے اور جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ جو ماننے والا نہیں ہے، دنیا میں چاہے وہ جتنی لذتیں اٹھا لیں، جتنا ظلم کر لیں، آخرت میں ان کے لیے دائمی طور پہ عذاب ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی صفت رحمانیت کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت بہت رحمان ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ توبہ کا دروازہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ جب تک انسان کی سانس ہے تب تک اس کے پاس چانس ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت بندوں سے خود مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفت جو ہے وہ غفار والی صفت ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قیامت کا اور حشر کا منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی قرآن کی تکذیب کیا کرتے تھے، تو ان کے اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے، ان کی اس تکذیب کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم کریں گے کہ اے فرشتوں، انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اور دوسرا طبقہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو مانا، اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اس کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والا ہے، اور ان کے لیے حکم دیا جائے گا کہ جنت کو ان کے لیے سجایا جائے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے، جس کا دوسرا نام سورہ مؤمن بھی ہے۔ سورہ غافر کے اندر بنیادی طور پہ حق اور باطل کے درمیان جو مارکہ ہوتا ہے، اس مارکے کو ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کے متعلق دلائل دیے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یہ بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ قرآن مجید میں جن قصص یا جن آیات، جن نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو اپنے انجام کی خبر ہو جائے کہ اگر وہ ہدایت کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے لیے کامیابی ہے، اگر ہدایت کے راستے سے وہ ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ کی نافرمانی اختیار کی، تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ فرشتے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح کے اندر مصروف رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ مومن استغفار کرتا ہے، سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک کے یہ فرشتے جو اپنے اپنے ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، وہ بھی اس انسان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب، آپ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، اس بندے کی توبہ کو قبول فرمائے اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے آخرت میں مشرکین کے احوال کو بیان کیا کہ مشرکین جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو تب وہ اپنے آپ سے نفرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، خود پر لعن طعن کریں گے کہ ہمارے نفوس نے، ہماری جانوں نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم ہلاک ہو گئے اور آج یہاں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو حق کی دعوت دی تو فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ طاقت میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، فوج میرے پاس ہے، ہر طرح کی طاقت جو ہے اس کا مجموعہ میں خود ہوں، میں خود سب کا رب ہوں، سب کا مالک ہوں، تم مجھے کس کی طرف بلا رہے ہو، کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اس تکبر کے اندر وہ ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے دربار میں کھڑے ہو کے حق کی صدا بلند کی تو اس کے دل کے اندر بھی یہ لرزہ طاری ہو گیا کہ یہ نہ ہو میری قوم، میری فوج مجھے چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائے اور حضرت موسیٰ اور اس کے خدا کے اوپر ایمان لے آئے۔
یہ ڈر فرعون کے دل میں مسلط ہو گیا تھا، لیکن فرعون تکبر میں ڈوبا ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قتل کرنے کے لیے نکلا، تو اس کا انجام عبرتناک ہوا کہ اللہ رب العزت نے اسے، جو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، جو لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے خود اسے رستے میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کائنات میں پائی جانے والی چیزیں جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے نعمت بنایا ہے، جس سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، ان کے حوالے سے اور کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کے حوالے سے انسان کو یہ دعوت فکر دی ہے کہ آپ آفاق کے اندر، اس آسمانوں اور زمینوں کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اگر وہاں نہیں کرتے تو کم از کم آپ کا یہ جو جسم ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی جو کاریگری ہے، اس کے اندر آپ غور و فکر کریں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو سماعت دی ہے، آپ کو بصارت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، آپ کے اندر افہام و تفہیم کا جو مادہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے جسم کے اندر، اپنے وجود کے اندر غور و فکر کریں تو یقیناً آپ حقیقی خالق و مالک کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء ہیں جن کی تکذیب کی گئی، جن کو جھٹلایا گیا، لیکن آپ صبر کیجئے، آپ تسلی رکھیے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ اس کے بعد سورہ فصلت یا حامیم سجدہ بھی اس کا نام ہے، اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے حق ہونے کے متعلق یا اس کے نزول کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو کیوں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر جو قصص بیان ہوئے ہیں، وہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقصد بعثت کو بیان کیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے میری طرف وحی بھیجی، میرا انتخاب فرمایا، مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمایا، اور مجھے اپنا رسول، اپنا نمائندہ، اپنا نبی بنا کے بھیجا تاکہ میں انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاؤں، ایک الہ کی طرف بلاؤں، ایک خالق مالک رازق کی طرف بلاؤں کہ جو تمام کائنات کا پالنے والا، جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے، اور وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ میں اسی چیز کی طرف تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسی قومیں تھیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے طاقت بھی دی تھی، جن کے پاس بہت سارے اسباب بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنی طاقت دی تھی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ہاتھوں کے ذریعے سے چٹانیں الگ کیا کرتے تھے، لیکن وہ طاقت کے نشے میں جب غافل ہو گئے، انہوں نے اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کی پرواہ چھوڑ کے ظلم کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے زمین کو جھنجھوڑا، ان کے اوپر زلزلہ اور طوفان مسلط کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی قومیں ہلاک ہو گئیں، ان کا دنیا میں نام و نشان مٹ گیا۔ اس میں عبرت ہے کہ جو لوگ اپنی طاقت کے اوپر، حکومت کے اوپر ناز کرتے ہیں، اگر اللہ رب العزت پکڑ پہ آ جائے تو ان کی جو حکومت ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو آدمی نیکی کے راستے پہ، بھلائی کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہے کہ وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی برائی کے اور ظلم کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت ہرگز کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی بلا مقصد کسی کو عذاب دینے والے ہیں۔ جو کچھ انسان کا انجام ہوگا وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔